صلوات بر محمد و آل محمد۔ قبولیت عبادت پھر بھی کوشش فرماؤ، صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوات الحمد للہ الذی فضل الانسان بالعلم، والصلاة والسلام علی حامل علوم الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد، وعلى إطراته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم، أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، الصلوات دعا ہے بحق سیدہ سلام اللہ علیہ مالک لحظات عبادت شمار فرمائے، جتنے جتنے بھی حاجات شریعہ رکھ دے مالک سب دے حاجات پورے فرمائے، اپنی اپنی قبولیت عبادت، مریضوں دی صحت و سلامتی، مرحومین دے بلندی درجات، سر بلندی پرچم اسلام، نابودی کفر و نفاق و یہود، صلوات بلند پر محمد و آل محمد۔ عزت مآب واجب الاحترام مومنین کرام، 1448 ہجری دے اشر محرم الحرام دی چوتھی مجلس پڑھانا اور سنن دی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ گزشتہ گزارشات جناب دے اذہان عالیت محفوظ ہیں۔ میں گزارش کیتا کہ جدہ بھی کوئی بندہ کوئی چیز بناوے بغیر مقصد سے نہیں بنے تھا، چھوٹی تو چھوٹی چیز کیوں نہ ہوئے، بغیر مقصد سے کہیں بھی نہیں بنے تھا۔ جڑا اللہ خود خالق عقل بھی ہے، عقل دا بھی خالق ہے، اگر ان سب کو بغیر مقصد سے خلق کیتا ہے یا کوئی مقصد ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، سارے بولو بھی ہے،
مہربانی جزاک اللہ جی سلامت رہو بادشاہ رہو مالک کیوں خلق کی تی دنیا چ بھیجن کا مقصد کیا ہے آواز قدرت آسی قرآن تو پوچھو ظاہر قرآن تو وہ پوچھی جڑا قرآن پڑھ رہی ہو سی جڑے بندے قرآن پڑھنا ہی نہیں جن قرآن مخصوص کی تے مردے واسطے میت واسطے پوری زندگی بندہ قرآن کے قریب نہیں مہنگا ڈیتھ ہوئی میت ہوئی مولوی لوگوں میں لوگوں کو گھاٹ چلنے لگتا بیٹا ون مدرسے اور مول سے قرآن دے پارے چاہیا تے بالا کو نہ لیا اس مردے دے سرانگی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرن میرے بزرگوں بھائیوں کتنا شرمندہ ہو سی میت جڑا خود پوری زندگی قرآن دے قریب ہی نہیں آیا کیوں اس واسطے کہ قرآن مردے واسطے تھا نہیں آیا قرآن زندہ دی ہدایت واسطے آئے جوانو قرآن ثواب دی کتاب بن کے نہیں آیا بلکہ قرآن ہدایت دی کتاب بن کے آیا ہدایت واسطے کچھر منجن جملات کے اپنے مقصد تک پہنچا سورہ بقرہ دے آغاز دی اگر تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مالک فرمے دے واحد کتاب ہے قرآن جنہی لا ریب اور بے عیب جس سے کسی شک و شبہ بھی گنجائش نہیں آکھا قرآن ہدایت کریں دے عالم کو ہدایت کریں دے جاہل کو ہدایت کریں دے شیعہ کو ہدایت کریں دے سنی کو مسلم یا غیر مسلم کو نانا ھدی للمتقین سلامت رہو جو پہنچے ہو قرآن ہدایت کریں دے متقین کو مالک نے ساتھ سے یہ متقین ہیں کون لوگ آواز قدرت آئی الذین یؤمنون بالغیب متقین او لوگ جڑے غیب پہ ایمان رکھ دیں او میرا مسلمان بھائی ذرا عقل کا علاج کر شیطان غیب ہو گئے منے نہیں میرا بارہواں غیب ہو گئے کیوں نہیں منے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے تو علی سماعت دی اللہ سلامت رکھے تو جیو کے سال آباد و شاد رہو بالکل منطق نہیں کوئی فلسفہ نہیں کوئی کلام نہیں کوئی عرفان نہیں سادہ جن بات ہے شیطان دی غیبت ایمان ہے ہاں گمراہ کرنے والے دی غیبت ایمان ہے ہدایت کرنے والے دی غیبت ایمان نہیں قرآن نال باللہ جوان قرآن نال کسے کہانیاں بناوٹاں قیاس گویر سب چھوڑو اوہا منوں میں قلبی گزارش کیتا ہے جو قرآن آکھے یا جو 14 کا فرمان آکھے بس اس کو علاوہ ساتھ کوئی گال کرن بھی ضرورت ہی نہیں میں گزارش کرنے دا پی ہم بھائی مول سے باؤ ابا دنیا تو توڑ بیتے ہیں اسلامی بہ کے قرآن بھی تلاوت کرو مہربانی کرو ایک چھوٹا جو مولوی بھی آئی گئے چال بھی ابے دکا پڑھتے قرآن پڑھے ہن راز نہ سو مولوی پڑھے تو پوتے کیوں نہ پڑھے ہاں بھئی جیرا بندہ 80-90 سال دی عمر گزر دے کم و بیش 50 افراد اپنی فیملی دے چھوڑے ہوئے 8 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ تو ہون ماڈرن زمانہ آگے نا کہ بچے جو ہی اچھے ورنہ جڑے بزرگ ہیں اگر تو پوری فیملی کو کٹھا کھڑاؤ تو ہی کی تصویر جی نہیں آگے یعنی اتنے مگر اتنے افسوس دی بات ہے کہ انہاں 50 ایک بھی ایسا نہیں چھوڑا جڑا سرانگی بہت قرآن کی تلاوت کرے
کم از کم ایک تا اپنی زندگی ایسا بنا جڑا تیرا صحیح فاتحہ پڑھ سکے، تیرے میت قرآن کی تلاوت کر سکے، شب جمعہ روز عید تیری قبر پہ آ کے صحیح فاتحہ یا قرآن کی تلاوت کر سکے۔ اور کچھ بندے مجھے تھی گئے شاید مولوی صاحب اسال ثواب بھائی ممکن تھی بیٹھے شاید آدھے بھی میت کے سرا بھی بہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ نہ میرے بزرگ بھائی ہو اسال ثواب کا انکار نہیں، اس سے کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھنا مردے تک ثواب پہنچ دے، مگر فیصلہ کیا دیتے ہیں جس قرآن کے ذریعے مردے تک ثواب پہنچ سکتے اس قرآن کے ذریعے سادہ مردہ ضمیر زندہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن مردے واسطے تو نہیں آیا، قرآن جوانوں زندہ دی ہدایت واسطے آیا، زندہ دی ہدایت واسطے۔ چلو جملہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ سرکار فرمیدن یاد رکھو جڑے گھر قرآن کی تلاوت ہوئے نا، میں شروع گزارش کیتا ہاں کہ مجلس معرفت قرآن بنا، میں اس واسطے آج بھی مجلس عنوان قرآن رکھے، میں چاہنا تو بات جوانہ تک پہنچے، ایک سروات پڑھو میں سمجھا گھبرائے نہیں میں خیال ہو اللہ کی شان کی تلاوت فرمائے۔ سرکار فرمیندن جڑے گھر قرآن کی تلاوت ہوئے نا اس گھر تو ایک نور بلند ہوتا ہے، سبحان اللہ، نور بلند ہونے جلا نور آسمان نال ٹکر کھاؤ دے، آواز قدرت آدھی ہے ملائکہ دیکھو نور کیسا، مالک کیسا نور ہے، آواز قدرت آدھی میرے ملائکہ غور نال دیکھو زمین تے غلام علی قرآن بیٹھا پڑھتا ہے، جو ہے نہیں ہے اوہ تو ماشاءاللہ بندے چنگے چنگے گھر بنگلے کوٹھیاں اور تمہیں باز دی ہاتھیں جوانی دے دہے کی لاکت کی جو بڑی کوٹھی جناب نہ پاتی ہوئی، میں کہ اللہ نصیب کرے کہ پتہ نہیں لاہور تو ایسا اندہ سامان منگوائی ہے الیکٹریشن کا پتہ نہیں کتنے لکھ روپے دا، میں کہ ماشاءاللہ یعنی اس کا مطلب ہے بھی انسان چاہتے میرا گھر روشن رہے منور رہے، بھی رات دے 12 جو ہمیں نہیں وہ پتہ لگے دین دے 12 بجے کھڑے بھئی تب اللہ بلا فانوس لا سرس لائٹ لا گلوب لا، ابھی ہر بندہ ہی میں کوشش کریں گے نا، میں کامل گزارش کرا ہر بندے کا گھر نورانی ہو جائے۔ نبیہ نے سردار فرمائے اگر چاہنے تیرا گھر نورانی ہوئے، گھر منور ہوئے، گھر روشن ہوئے، بس اس بلب کو گزارا نہ کر، فانوس کو گزارا نہ کر، سرس لائٹ کو گزارا نہ کر، بلکہ سرکار فرمائے نبرو بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو قرآن دی تلاوت نہ، قرآن قبلہ بیماری نہیں چھڑیں دی مہربانی کرو کوئی عمل دسو، دکھ نہیں چھڑیں دا تکلیف نہیں چھڑیں دی، ڈیرے گیاں اسلام آباد گیاں لاہور گیاں سپیشل جہاز کر کے پاکستان تو باہر گیاں بیماری نہیں چھڑیں دی، مہربانی کرو کوئی علاج دسو، پروگرام ہوئے تھا علاج دسا، میں اپنی زبانی نہیں میرے مولا کل ایمان فرمائے دیں اگر بیماری یہ تکلیف ہے بات گھبرامن دی لوڑ نہیں، میرے مولا فرمائے دیں وَاسْتَشْفِعُوا بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، میرے مولا فرمائے دیں قرآن دے ذریعے شفا حاصل کرو۔ پیر کول ونجنے پیر سے کیا پڑھنے قرآن ہی پڑھنے، کوئی سورت ہی پڑھنی ہے نا جی، پیر دے پھوکے دے یقین ہے دے بندہ آپ چا پڑھے دا ہوں اثر کوئی نہیں ہونا، ناراض تو نہیں ہو گئے، ایک صلوات پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے صلوات ہے سارے حضرات، بل کوئی بندے میں سمیں غریب آدمی بڑے مہربانی بابا جی وہ بڑے مجھے ہوئے قبلہ فلاں بندہ بے دین ہے کدیں سجدہ دیندہ نہیں سے نیٹھا
سارا سال مٹھا کھاندے رمضان شوگر دا مریض تھی ویندے ہاں جی حج واجب ہے مگر توفیق نہیں کدیں کوئی کار خیر نہیں کیتا مگر اللہ اتنی دولت دیتی پہ اتنی دیتی پہ ایک کوٹھی ایت پئیے تے بھئی ڈیرے پئیے تے اسلام آباد پئیے تے لندن پئیے ہی بے دین تے اللہ دیتی پہ تے دیتی پہ میں نمازی بھی ہاں روزے دار بھی ہاں واجبات تائی پابندہ جیڑی اوہ جھوپڑی ہے میری اوہ جھوپڑی دی جھوپڑی کھڑیے میں جملہ آکھا میں سمیں غریب بندے نہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے معصوم فرمیندن یاد رکھو اگر کئی بندے دا 5 کروڑ دا بنگلہ ہوئے تے نال ایک غریب دی 50,000 دی جھوپڑی ہوئے اگر قرآن دی تلاوت اس بنگلے چ نہیں ہوندی اس جھوپڑی چھوندیے اللہ دے نزدیک وہ بنگلہ محترم نہیں وہ جھوپڑی محترم ہے توجہ فرما رہے ہوں میں کیا بیٹھا ہوتا کیڑی جھوپڑی جیڑی جھوپڑی ہے قرآن دی تلاوت ہوتی قرآن چنگا لگتا پہ یا کوئی لطیفہ سڑاوا اور میں قرآن کیوں بیٹھا نسینا عزیز و بھائیو قرآن اس واسطے بیٹھا نسینا قرآن پر سے تے کو پتہ لگ سی توحید کیا ہے رسالت کیا ہے تیرے دنیا چاہمار دا مقصد کیا ہے اللہ تیرے واسطے حلال کیا بنائے اللہ نے تیرے واسطے حرام کیا بنائے آنکھا جملہ تے تو اللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے قرآن پڑھ سے تا پتہ لگ سی او ہستی کہڑی ہے جیڑی حالت رکوع جو زکاة دے دیئے تے اللہ ولایتی سند بنا کے قرآن دی آیت نازل کرندہ ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ سلامت رہو جی سلامت رہو جی آباد و شاد رہو ملو وسطہ رکھے جنہیں ذکر دی زینت بن دے پہ آج تا میرا پیغام ہے جمانہ واسطے قرآن قرآن نال دل لو عزیزو قرآن نال دل لو سرکار ہی نہیں فرمایا جو میں اہل بیت فقط چھوڑی وینا نا فرمایا 2 چیزاں چھوڑی وینا ایک قرآن ایک اہل بیت نہ قرآن چھوڑا ہے نہ اہل بیت چھوڑا ہے نہ کلہ قرآن کافی ہے نہ کلہ اہل بیت کافی ہے البتہ ایک گلدہ یہ خیال رکھ رہے قرآن سمجھنا آوی اہل بیت تو پوچھی اہل بیت سمجھنا آمین تا قرآن تو پوچھی توجہ فرمائیے نہیں فرمائیے جتنے بزرگ بیٹھے ہو والدین بیٹھے لازم قرار دے ہو اپنے بچوں تے قرآن دی تعلیم قبر دے نور دا نام ہے قرآن جنت درجات دی بلندی دا نام ہے قرآن اے جڑے چٹی داڑھی والے بیٹھے ہو محسوس نہ فرماؤ اگر تسا بھی نہیں پڑھا آج تو پڑھنا شروع کرو یہ انہیں مجلس تو بعد اکسن واہ فدا صاحب واہ جو مولوی کہنا ہے واہ مولوی ناصر صاحب یہ ان سا کو بڑھے پیج قرآن پڑھیں دے اسا بچپن ایچ نہ پڑھیا جوانی ایچ نہ پڑھیا ہونا سارے اکھی کام کریں گے ہونا سارے کان کام کریں گے ہونا سا قرآن پڑھ سکتے ہیں معصوم فرمائیں دیں جتنی عمر تھی گئی ہے گھبراندہ کیوں آئی تو پڑھنا شروع تک کر ہاں تو پڑھنا شروع تک کر مالک میں بزرگی دی عالم میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں تے قرآن صحیح نہ پڑھ سکا ان دنیا تو گزر ونیا ان دا کوئی فائدہ بھی ہے معصوم فرمائیں دیں اسا کوئی یہ سمی گال کیوں آکسو جنہیں کوئی فائدہ نہ ہوئے مولا فائدہ کیا ہے فرمائے قرآن پڑھ سیں صحیح نہ پڑھ سک سیں آخر دنیا تو دروے سیں تیرے بچے چاہ کے تے کو کلہ قبرستان چھوڑ کے تیرا واپس آن دینا آواز قدرت دی ہو میرے ملائکہ جاؤ اس قبرچ میرے بندے کو قرآن پڑھاؤ جو میرے بندے کو قرآن بڑا پسند ہا ایتا ہو گئی بزرگاں دی گال تے جڑے ماشاءاللہ جوان بیٹھے اساں کیویں پڑھو مولوی چنگے نہیں لگدے زہر قرآن پڑھن واسطے مولوی دے متھے لگنا پوسی ہاں جی مولوی دے متھے نہیں لگنا تا کیڑا جوان ہے جن دے کل موبائل نہیں
کچھ ہووے نہ ہووے موبائل بھی ہے تے موٹر سائیکل ہی ہے ادھی رات کو جو پیکج ختم تھی گیا تڑپ دا پیا ہوں دے ہاں مطلب کوئی کال میسیج آئی تے میں ریپلائی نہ کیتا تے میری خیر کونی موبائل تا ہے نا جی ہر ٹائم چلدا پہ یوٹیوب چلدا پہ فیس بک جلدی پہ واٹس اپ چلدا پہ میسیج چلدا پہ حال حوال تھیندا پہ بھئی مولوی بعض جگہ دیتا ایسے میں شکایات ہاں وہ اماں بچے کو سبزی دے پیسے دیتے پوتروان سبزی گئے نا وہ جو باہروں نکلے دے رستے جو پیکج انیٹھے ختم تھی گئے اون پیکج چلوائے اماں بکھی بیٹھی رہی ہے ایک صلوات پڑھو میں سمجھا گھبرانے گے آل محمد اشارت ہے بھئی نامن مولوی کھول تیرے کھول جو موبائل ہے کیڑی چیز ہے جڑی موبائل ہے نہیں ہر چیز موبائل ہے رکھ سکتے ہو قرآن نہیں رکھ سکتا نامن مدرسے نامن مسجد نامن مولوی کھول ہی 24 گھنٹے 14 دے صدقے موبائل تے صرف 14 منٹ قرآن جا پڑھ میرے خیال ہے ہون کوریج گئے تو سب قرآن پیغام ہے اجدہ میرا قرآن نال دل لو میں جو دنیا تو ٹر ونیا میرا اپنا بچہ جو میرا آتا ختم پڑھدا بیٹھا کوئی بچہ جو دنیا دے آوے میرا اپنا بچہ آزان و اقامت بیٹھا آدھا ہوگے پتہ تو ہوگے حلال حرام دا پاکی پلیتی دا جیڑے نہیں پڑھے قرآن پڑھنا شروع کرو جیڑے پڑھ چکے ہو صرف قرآن پڑھن دی حد تک نہ رہو بلکہ سمجھن دی کوشش کرو ہون تو پروگرام ہوئے تو میں مجلس شروع کر دیں سمجھن بھی کوشش کرو صرف پڑھنا کافی نہیں اس واسطے کہ مالک فرمائیں دے رب طال القرآن والقرآن یلعنو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھ دیں تے قرآن انہوں نے لعنت کریں دے قرآن پڑھ دے قرآن دے حکیم و صلاة نماز پڑھ دے سجدہ کریں لیتا نہیں قرآن لعنت کریں قرآن ہی پڑھ دے قرآن دے آت و زکاة یہ نصاب تک پہنچ گئی زکاة دے قرآن پڑھ دے زکاة نہیں دیں دا قرآن لعنت کریں دے قرآن کیا دے بھئی حق سیدہ خوم صدا کر بندہ قرآن پڑھ دے خوم صدا نہیں کریں دا صرف بی بی دے حق کھامنا لیتے لعنت کریں دے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے رستے بند کیتی کھڑے شراب تو بغیر گزارا کو نہیں قرآن دی تلاوت ہی کریں نہ کھڑے قرآن سمجھن دی کوشش کرو جوانو چلو ایک جملہ آتا اکثر رکھی مجلس مول سے بڑھ پڑھ چھوڑیے بعض بندے بھائی جان آتے ہیں وقت میں قرآن بڑا جاندہ میں قرآن بڑا سمجھدا جی میں قرآن میں جاندہ کوئی جاندہ ہی نہیں ہر قسم دا ترجمہ میرے گھر رچے ہر قسم دی تفسیر میرے گھر رچے جی میں قرآن میں جاندہ کوئی جاندہ ہی نہیں میں ادنا میرا پیارا ویر پورا قرآن سمجھنا دور دی بات ہے تو بے دا نکتہ ہی نہیں سمجھا بے دا نکتہ سمجھے ہاں دشمن علی تا نہ پڑے ہاں جی کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہے پانی میں کو نہیں چاہیے تھا تو سا پی منے تھا پیو میں جنہ پیسا میں مانگ گھنس میری پیاسی ذکر نال پوچھتی ہے تو آپ کو میرا احساس تھے اللہ تو آپ کو سلامت رکھے جو میں 6 پروگرام پڑھ کے دے 500 کلومیٹر سفر کر دے وہ بندہ تھی تو پورا ہی ویندے بندہ ہی ہے نا جی مشین تا نہیں یہ تو تواری محبت ہے جڑا اتنا میں پڑھ بیندہ ایک صلوات پڑھو جو مولا سب کو ہمت عطا فرما دے مہربان قرآن سمجھنا ضروری ہے بے دا نکتہ ہی نہیں سمجھا جان دے ہو نا معصوم فرمینن یاد رکھو قرآن دا ایک ظاہر ہے ان دا 70 باتیں دے اندر 700 باتیں نے معصوم فرمینن جس دا علم اللہ نے اساں 14 کو عطا کیتا
14 کو عطا کی اور زیادہ نہ سمجھو قرآن چلو زیادہ نہ سمجھو مولویاں دے کھاتے چپا دے مولویاں بیچارے کو کم دا ہوندہ کو نہیں سا کو بے کم کاری ہے زیادہ نہ سمجھو میرے عزیزو بھائیو کم از کم اتنا قرآن تا سمجھو جتنا ہر روز نماز پڑھتے ہو تھک گئے تو میں چھوڑ دیں بھئی دو سورتاں تو پڑھ دے ہی ہے نا جی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سورہ الحمد سورہ قل هو اللہ احد سارے پڑھ دے ہیں نا جی کم از کم انہاں دو سورتاں دے مطلب تو پتا ہوئے اور میں اگر دسا دا ٹائم ڈھیر تھی ویسی اگے لیٹ تھی گئے ہیں واپسی تے ہون یا صبح انشاءاللہ قرآن چیسن میرے جوان اور دو سورتاں کو دیکھ سن بھئی اللہ دے دربارے میں آہتا کیا کھڑا البتہ ایک جملہ میں آکھ لینا ہر روز جڑا بندہ نوازی ہے کم از کم 10 مرتبہ ایک دعا منگ دے سورہ الحمد کہڑی اہدنا الصراط المستقیم مالک مجھے صراط مستقیم دکھا تو آڈی حیرانگی بھی بجا جیڑے آتے نہ دکھا او ہن سارے دوجھے بھیرا اساں کیا دیں اساں دیں مالک ثابت قدم رکھ ثابت قدم رکھ اچھا بات کھولا ہر بندے دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے مودت علینا کچھ لوگ سرکار دی خدمت چاہیے یا رسول اللہ ہن کنجوس ہو سی بندہ جو زبان نہ ہلائی یا رسول اللہ مولا آقا یہ جو ہر روز نماز پڑھتے ہیں تیادیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اس صراط مستقیم ہے کیا اللہ دے نبی فرمائے دن رکو ہونے آمن والا ہے سارے بولو حیدری واہ جی واہ رکو ہونے آمن والا ہے متہ کوئی بندہ سمجھے مختار سقفی داد لالچ جوش خطابت جملے بٹھا دے حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے نقل فرمایا ہے چاند لمحے گزرن فجاء جاگو تا جملہ آکھا فجاء علی علیہ السلام تو آنے تے میرے مولا امیر المومنین تشریف کے نین اللہ دے نبی فرمیدن ہو میرے صحابہ فارفو ہو پہچانو حاضر صراط مستقیم یہ علی ہے صراط مستقیم جسے علی مل گیا اسے صراط مستقیم مل گیا مہربانی جزاک اللہ کیا پروگرام ہے ایک نگاہ لیا کروں یا بس کروں اللہ ایک صلوات پڑھو وقت میں سمجھا مطمئن بیٹھے ہو آل محمد شان تو سارے حضرات قرآن سمجھو جوان پڑھو نہیں صرف سمجھو پھر اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک انسان وارث قرآن دے دروازے تے نہ وارث قرآن کون ہے 14 ایک سرکار دی حدیث میرے بچے کو یاد ہے القرآن ما علی و علیون ما القرآن قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے ایک بھئی حدیث ہی تو سب آرہا سنیے کہ یا علی انت مثل القرآن اے علی تو مثل قرآن ہے زندگیاں گزریں تو علیہ مجلسہ سن دیں علماء ذاکرین سن دیں یہ حدیث تو سب بارہا سنی مگر تو اگر سوچے جو اس حدیث کا مطلب کیا ہے بھئی علی مثل قرآن ہے بھئی قرآن کتاب ہے کاغذ ہے تحریر ہے جلد ہے علی جسم جسمانیت حیات علی ہے مثل قرآن پروگرام ہوئے تا گزارش کرام ہے علی ہے مثل قرآن بھئی جن جنہ میں قرآن پڑھے نا میری مشکل حال ہو گئی مالک اس قرآن سامت بارے فرمے دے لا یمسہو الا المطہرون ایک قرآن او پاک تے طاہر کتاب ہے جنہیں پہنچے سلامت رہو او پاک تے طاہر کتاب ہے جے کو پاکیزہ لوگاں تو علاوہ کوئی بھی مس نہیں کر سکتا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کو مس کرن واسطے جڑی کم از کم شرط ہے طہارت ہے، پاکیزگی ہے، باوضو ہومنا ہے۔ یا رسول اللہ رات 12 تھیندے پین مقبل قلعہ دی دھرتی ہے، مومنین بے تاب بیٹھے، اللہ انہاں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ علی ہے مثل قرآن، یعنی کیا؟ اللہ تے نبی فرمے سن دنیا والے یاد رکھو، جی میں نجس بندہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا، ایویں پلیت بندے دے دل وچ علی بھی نہیں آ سکتا۔ مہربانی مہربانی مہربانی، سلامت رہو جی میں پلیت، جی میں نجس بندہ، پلیت بندہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا، میں پلیت بندے دے دل علی بھی نہیں آ سکتا۔ تو لطف کی دے میں ادھے منٹ دا جملہ بھی آگا، ایک اور مقام تے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ۔ اوہ ہاتھ کھولو جرے بدھی بیٹھے ہو، اللہ صحت عطا فرمائے۔ اے علی تو مثل کعبہ ہیں، کیا مطلب مثل کعبہ؟ کعبہ بابا ایک کوٹھا ہے، اللہ دا گھر ہے، اگر میں اشتباہ نہ کرا 19 فٹ 21 فٹ دی لمبائی چوڑائی ہے، یہ اللہ دا گھر ہے جنہا دے دے کالا کپڑا لٹکیا کھڑے، علی ہے مثل کعبہ، یعنی کیا؟ اللہ دے نبی فرمے سن دنیا والے یاد رکھو، جیڑا کعبے تو منہ پھیرے اون دی نماز نہیں رہندی، جیڑا علی تو منہ پھیرے اون دا ایمان نہیں رہندا۔ کتنے خوش نصیب ہو تو سالو، اللہ نے تو کو ہاتھی عطا کی تن، باپ نے تیسرے دن نبی دے ہتھاں تے قرآن دی تلاوت فرمائی۔ سارے نہیں جانتے جب مولا امیر المومنین کو علی مولا کو پیغمبر اسلام نے چایا تریڈی دا سے نانا ہتھاں تے آئے علی، پہلی زیارت امامت نے رسالت کی تھی۔ علی کچھ سنا، مولا کیا سنا؟ ما تورات سنا، زبور سنا، انجیل سنا، یا قرآن سنا؟ اللہ دے نبی فرمیدن علی قرآن ہی سنا دے۔ قرآن اے تو سا سن دے ہو بھئی قرآن علی پڑھے، مگر تو پتہ کیڑی سورہ دی تلاوت فرمائی؟ سورہ مومنون، سورہ مومنون۔ اور مقبل کلام تو سارے چل دے ہیں نجف اشرف، مولا دے حضور عرض کرنے مولا قرآن نازل تا ہوں ٹائم ہاں کوئی نہ، تو آپ کو پتہ تھا ہاں سورہ کافرونی آمنی ہے، منافقونی آمنی ہے، تو سن کافرون جب پڑھو ہاں، منافقون جب پڑھو ہاں، مومنون کیوں پڑھی نے؟ عجب نہیں میرے مولا فرما من مختار سقفی، کیونکہ میں مومن دا مولا، میرا کافر نال تعلق نہیں، میرا منافق نال تعلق نہیں۔ باپ نے تیسرے دن نبی دے ہتھاں تے قرآن دی تلاوت فرمائی، بیٹے نے نو کے نیزے تے قرآن دی تلاوت فرمائی۔ اللہ تواری ہے قبول کر، دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو، کلہ رہ گیا دشمنائے حسین دا سفیر، کہیں ملے او گلی، کہیں ملے او گلی، جدہ تھک گئے نا کیل دا چند، آکے ایک دیوار دی ٹیک لا کے بہ گئے، ایک خاتون دروازہ کھولے، عبد خدا کون ہے میرے دروازے تے بہن والا؟
تے کو پتہ نہیں کوفہ دے حالات ٹھیک نہیں، اپنے گھر لگا بن کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ جناب مسلم کو کہ میں نہیں پیا دی، اپنے گھر لگا بن کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ فدا بھائی لہجہ سخت کیتے ہیں خاتون نے، عبد خدا تے کو گال سمجھ نہیں آندی، میں پیا دیا کوفہ دے حالات صحیح نہیں، اپنے گھر ٹروان کوئی گھر رچ بہ کے حسین دے سفیر دی غربت رومن اللہ جنہیں بار بار آکھے نا گھر ٹروان حسین دے سفیر دیاں اکھا نہن سامن دے بدل ہیں رو کے آدن تو تو جو میں کو ول والا دیاں گھر وال ون میڈا کوئی گھر رے جو میں گھر وال ون مرحبا مرحبا بھائی اجرکم اللہ بھائی کیا بات ہے بھائی تمہاری عزاداری تھی، کیا بات ہے تمہاری عزاداری۔ واقعہ کربلا دا پہلا شہید آئی حسین دا سفیر، پہلا شہید، اور یاد رکھا ہے اتنی عظمت مالک باب الحوائج جناب مسلم جتنے حاجات رکھ دے ہو دل چکنو مسلم دا واسطہ اللہ رد نہیں کرے دا۔ میں ایک روایت اچ پڑھے ایڈا قریب ہے جن دی غربت دے اللہ دے فرشتے ہی رون ہاں ہاں چلو اتنے رک کے ایک جملہ نفسیاتی آکھا سارے شامل ہوتے اپنے مقصد تک پہنچا۔ سال اچ مسلمانہ دیاں بڑیاں عیدہ کتنی ہیں بولو دو، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ۔ رب اکبر دی قسم علی دیاں دھیاں دیاں اے دوہیں عیداں کوفہ کھا گئے۔ اللہ تمہاری آوازاں تے رحمت نازل فرمائے۔ کیا روحانیت، کتنے مصائب دے عاشق لوگ ہی میرے رات دے رومن آلے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو دوہیں عیداں کوفہ کھا گئے۔ وہ جری پہلی عید ہے نا رمضان والی عید الفطر ہر کئی خوشیاں منائیاں علی دیاں دھیاں سارا دیں بابے دا رات بھرا امامہ چم دیا رہیا تے رو رو کے آدیا سن بابا این واسطے گھن آئے ہاوے جو سفر یتیم ہو بنی تے جڑی ہونے عید گزاری نے عید قربان ہر کئی عید منائیے جناب مسلم دیاں دھیاں مامے دا دامن پکڑ کے آدن ماما عید آ گئی ہے بابا تا نہیں آیا۔ مرحبا مرحبا بھائی اجرکم اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو میرا کوئی گھر رہے جو میں گھر وال بن جاؤں بس وین سنو 2 منٹ کا تو کون ہے؟ میں حسین دا سفیر مسلم مومنہ ہائی قدمت جھنی معافی منگی اندر گھنا کھانا پیش کیتا ہن میرے علم اچ نہیں جو حسین دے سفیر کو لقمہ کھادا بھی یا نہ کھادا بستر بنایا ساری رات حسین دے سفیر بستر تے نہیں آئے مسلح عبادت اللہ نا راز و نیاز کریں دے رہے صبح دی اذان دا ٹائم ہویا ہے یا جناب مسلم دے کنہ تے گھوڑا دے ٹاپاں دی آواز آئی ہے کرے سے حسین دے سفیر دا غیرت بھرا جملہ برداشت بابا جی تلوار نیام تو کڑھی ہے باہر ونجن لگن توہ دیکھیا دی مولا باہر نہ منجو ظالم زمانہ ہے دشمن زمانہ ہے کی بھی جراتے میرے گھر آوے ڈھا نکلی حسین دے سفیر دی رو کے فرمیدن تو آ میری غیرت کبارہ نہیں کریں دی کہیں نا محرم دا قدم تیری حویلی چاوے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کہیں نا محرم دا قدم تیری حویلی چاوے اللہ کرے چہلم دے آسانی تھی وے تو ونجے دے قریب تو جناب مسلم کو پرسا دے میں اور سارے کوفہ دو موں کرو مولا مسلم اتھا تا تیری غیرت اتنا گوارا نہیں کریں دی وہ مولا شام غریبہ کے نگیا ہوئے جدا شمیر دا ہاتھ زینب دے برقے ہاں
اے بے حیا اپنے پاسے چھکیندا ہا علی دی دھی اپنے پاسے چھکیندی ہے رو رو کے آدھے حیا کرو میری ماں زہرا اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس رومن والا جناب مسلم باہر نکلے بڑے حملے کیتے حسین دے صفیر اللہ جانے کتنے لوگاں کو واصل جہنم کیتا انہاں ایک گڑھا کھودا ہے بڑا حربے نال گرفتار کیتا نے گڑھا کھودا ہے اتے ایسی چیزاں پایا نے جو پتہ نہ لگے گڑھا ہے ہر پاسو جو حملہ ہویا ہے نا حسین دا صفیری میں پیچھا لڑدا چونکہ ایک ہرانہ کانڈ کرانا لتا نہیں ہر پاسو دشمن ہر کئی حملہ پیا کریں دا پتہ ہے تو آپ ایڈا غریب حسین دا صفیر کوفہ دیاں عورتاں جندے اتے بلدی ہوئی بھائی سکتی ہے جی میں گڑھے جو ڈھٹے نہ ہون جیندے کل جو کچھ آؤں مار ہے اوکھے ویلے سجن بڑے یاد آندین عجب نہیں رو رو کیا کیا ہوئے ہائے او میرا غازی آکھا ہوئے ہائے او میرا اکبر مرحبا مرحبا بس رومن والا دربار گھننا ہے مسلم تائیں امیر دا سلام کیوں نہیں کیتا کیڑا مسائب ہے جڑے تو آپ کو یاد نہیں پوری مقتل ازادار دے سینے دے لکھی پہ ایتے کی عبادت بہا نہیں ہے نا مسلم تائیں امیر دا سلام کیوں نہیں کیتا زبان بند کرو مالی امیرون سوال حسین میرا ہکو امیر جڑا زینب دا ویر ہے ای میلے رات دے رومان اللہ ایک گھرانہ کہیں دا احسان رکھن اللہ نہیں ایتے کو آجر دے سی محمد دی کی آمد دی جدا آکھے نا میرا امیر فقط حسین ہے تیک نہیں سوچے مسلم کو امیر کیوں آدھیں حسین کو غریب کیوں آدھیں ایک کہیں دا احسان رکھن اللہ نہیں جدا آکھے نا میرا امیر فقط حسین ہے جی میں جنگل ہے بیٹھا نا زہرا دا بچڑا رونے رونے کوفہ دا منہ پھر گئے مسلم آج دشمن دے بھرے دربار تائیں میں کو صدے امیر میں زہرا دا بچڑا اسا کہیں دا احسان رکھنا لے نہیں قیامت تک تو امیر صدوی سے حسین غریب واہ بھائی واہ بھائی واہ بس رومن والا وصیتاں فرمایا دار الامارہ دی چھت تے گھرنا ہے بڑے رو بیٹھے ہو ڈھیر سارا ٹائم ہو گئے 2 منٹ توین سنو تو عبادت مکمل ہو جائے دار الامارہ دی چھت تے گھرنا ہے حالت کے لیے سر جھکایا ہویا ہے ظالم تلوار چاہیے ہوئی ہے تھوڑے ہی فاصلے تے نجف اشرف میرے مولا علی دا روزہ ہے جان دے چاچین میرے مولا علی جناب مسلم دے اللہ توری آوازاں تے رحمتہ نازل فرمائے ظالمو تو سم مارنے میں مریج ونجنا میں کو ایک گلت کرن دے ہاں مسلم جیڑی گل کرنی ہے کر کے رومن والا رومنہ شروع کیتا ہے حسین دے سفیر رونے رونے نجف تو منہ پھر کے رو کے آدھے چاچا میرا آخری سلام واہ بھائی واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تمہاری ہے قبول کرے رو رو کے آدھے چاچا میرا آخری سلام وات رو رو کے آدھن چاچا تو جان رقیہ دی جوڑی جانے مرحبا بھائی او نہ تھکن علی قوم رو رو کے آدھن چاچا تو جان محمد و ابراہیم جانن جملے ہون توارے ماتم دے دے بھائی جان چاچے کو سلام کرن تو بعد رونے رونے جنگلالے پاسے منہ پھر گیا رو رو کے آدھن مولا میرا آخری سلام
رو کے آدن مولا میں خط لکھا مولا کوفے آونجو اللہ دے ناتے کوفے نہ آوے آوازہ میں کلا نہیں زینب نالے مرحبا اپنی آواز آزاد کرو اپنی آواز آزاد کرو صرف 2 منٹ مجلس رہ گئی ہے مکمل شہادت نہیں کوئی رہ نہ جائے رو کے دن مولا میں خط لکھا کوفے آونجو اللہ دے نات کوفے نہ آوے کلا نہیں پردہ دار بھینا ہی نالن اور چھوٹیاں دھیاں والا جی میں جناب حسین دے کنہ تے آواز ہے جلدی تے نال دوڑ کے آئین 4 یا 5 سال دا سن مسلم دی دید ہے مسلم دی بھی کچھ آیا ہے چھولیچ بلایا ہے پیشانی چمی رخسار چمین سار تے پیار دا ہاتھ پھیرا ہے بچی جلدی دے نال دوڑ کے آئیے حقل مار کے آدھی اماں بھاوے تا میں یتیم ہو گیا آوازاں دے ماما ہی میں پیار کریں دے او جی میں یتیمہ کو کریں دے مرحبا مرحبا حق ادا کیتا نے جی کر رہا رو رو کے آدھی اماں بھاویں تمہیں یتیم ہو گیا ماما ہی میں پیار کریں دے جی میں یتیمہ دے سرہ دے کریں دے آؤ سارے ایک مرتبہ رو کے آکھو مولا مسلم دی دی ہر بندہ شامل ہوئے آج بھی مجلس ختم ہمارا لیے کوئی رہ نہ جائے مولا مسلم دی دی بڑا مظلوم ہے تیرا بابا بڑی غربت موت ہے مگر بی بی تو خوش نصیب ہے تیرے کو ماما چاوانا موجود ہے ماما پیار کرنا موجود ہے او میں قربان حسین دی دیدہ او پیودہ قاتلہ بے غیرت پیار کرنا رو رو کے آتی آئی چاچا غازی مرحبا 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 اجرکم اللہ جی کرائیو جو ملاک لینا رو رو کے آنکھوں مسلم دی دی بڑا مظلوم ہے تیرا بابا مگر خوش نصیب ہے ماما چاوانا موجود ماما پیار کرنا ہون دو روایتہ میرے سامنے ہیں ہون دردہ کھڑا ہے پڑھا یا نہ پڑھا اللہ جانے کی میں برداشت کرے سو رومانا مسلم دی دی بابے کو کستا نہیں دٹھا سکینہ قاتل دیا منتا کریں بھی رہی ہے اور جنہ بابے دے میت کو گل لئی بیٹھی ہے ظالم آدھیان سجاد پردہ دارہ کو آنکھ لاشے چھوڑے یا زہرا کوئی رہ نہ جائے لاشے چھوڑیں اور چھوٹیاں دھیاں والا ساریاں بیبیاں اٹھییں سکینہ بابے دے میت کو گل لئی بیٹھی ہے رو کے آدھی مروے سا میں بابے کو نہ چھوڑے سا معافی دے میں ہونے ہے کہ بغیر تازیانہ چاہیا ہے تازیانہ سکینہ بھی کانڈتے آیا ہے آدھی مروے سا میں بابے کو نہ چھوڑے سا ایرانی وائز دے جملے او فرمے دے پیان جدہ سکینہ نہیں اٹھی اور بغیر تازیانہ چاہیا ہے تازیانہ معصومہ کو نہیں مارا تازیانہ حسین دے میت مارا ہے آدھی نہ مارو او میں ٹر دیا اِنَّا لِلَّهِ